میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت قائد اعظم نے ہمیں یہی سکھایا، قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اس کا یہی پیغام ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے۔ خواب کو پورا کرنے کے لیے، عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت، امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج یہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلی کاپٹر میں، تو چاروں طرف نظر دوڑائی، سرسبز پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں، اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے۔ تربیلا ڈیم بھی میں نے دیکھا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں عطا کی، ہر چیز مہیا کی ہے۔ آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگ اور جوان ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، فوجی ہیں، اور اب انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، ریاضی کے، تاریخ کے ماہر ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، کمی صرف ایک چیز کی ہے، وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ۔ بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک ان سے آگے نکل جائے گا۔ میرا یہ ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری، اور نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور پھر یہ شعر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس ہجوم میں، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور سرکاری افسروں، آپ سب ایک قبیلے کے حصے ہیں، ایک قوم ہیں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قومیں ہیں، وہ سب ہوں، سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سویڈن میں ہوئی، پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دوڑ رہی ہے، اور انتہائی صبر کے ساتھ وہ اپنے پرامن احتجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں، جو ان کا حق ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اس کبھی حرکت کی مذمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے۔ آج قومی اسمبلی کا بھی اجلاس وہاں پر بلایا ہے، جوائنٹ اپنے جو پارلیمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بے حرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں، یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں، وگرنہ پوری ملت اسلامیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی، اور کسی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل۔ تو میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی
منصوبوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے 250 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اب بتائیے, میں اپنی بھی اس بے خبری کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 75 سال گزر گئے, چلو 75 سال نہ صحیح, پچھلے 15 20 25 30 سال میں یہ پل بننا چاہیے تھا, تاکہ 250 کلومیٹر جو کوئی میرا خیال کم سے کم 5 گھنٹے کی مسافت ہوگی, پٹرول خرچ ہوتا ہوگا, پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا. کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دہائیوں میں, جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں. اور پھر وقت تو انگریزی کا وہ محاورہ ہے کہ ٹائم از منی, وقت جو ہے وہ دولت ہے. اگر آپ وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو آپ سونا بنا سکتے ہیں. تو یہ 250 کلومیٹر کا جو فاصلہ, اگر یہ پل بن جائے تو صرف 1 کلومیٹر رہ جاتا ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیکیدار کو یہ دیں وہ 24 گھنٹے کام کرے. انہوں نے کہا کہ 3 سال میں بنے گا. میں نے کہا نہیں, 1 سال میں بننا چاہیے. اور اس کے لیے وفاقی حکومت پوری معاونت کے لیے تیار ہوگی. میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشاورت میں رہوں گا, اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیکیدار لے کے آئیں گے جو 24 گھنٹے کام کر کے یہ 3 سال کے بجائے 1 سال میں اس کو مکمل کرے گا. تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا. اور میں جب 1 سال کی بات کرتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا. میرا 10 سال کا اپنا حقیر تجربہ ہے پنجاب میں. بے شمار اس طرح کے منصوبے جو کہ ماضی میں کئی سال لگ جاتے تھے, وہ چند مہینوں میں مکمل ہوئے. تو اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ انتظامیہ پوری دل جمی سے یہ کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 سال میں نہیں 1 سال میں بنے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا, اس اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوا آپ کی دعاؤں سے, تو پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اگلے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کا افتتاح بھی یہاں پر آ کے آپ کے ہاتھوں سے کروائیں گے انشاءاللہ. میرے بزرگوں, بھائیوں, اس کے علاوہ ضلع توڑگر اور بنیر کے درمیان سڑک کا بھی ایک منصوبہ, اس کا میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے. اور ایک سرنگ کا بھی جو بنیر اور کڑکر جو سرنگ ہے جو سوات کو ملاتی ہے, اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے. یہ تینوں منصوبے ملا کے تقریباً 17-18 ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے اور امیر مقام نے اپنی یہاں پر ابھی اپنی تقاریر میں مزید یہاں پہ مطالبات رکھے, لیکن جو بین الضلعی جو منصوبے ہیں ان کی اپنی اہمیت, لیکن ضلع کے اندر عوام کے, قصبے اور شہر کے اندر عوام کے مسائل اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو پھر بڑے منصوبے جس کا زیادہ وسیع دائرہ ہوتا ہے اس کا فائدہ تو ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو اپنا ٹھیک کرنا, سیدھا کرنا, یہ آپ کا اور میرا, ہم سب کا ایک ملی فرض ہے. اس حوالے سے جو یہاں پر ڈیمانڈز پیش کی گئیں یقیناً وہ سبھی کی سبھی انتہائی جائز ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن چند کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مزید انشاءاللہ اعلان کریں گے. ایک تو دانش اسکول کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں, دانش اسکول کا انشاءاللہ. دانش اسکول کا اس کی بنیاد میں نے پنجاب میں رکھی تھی 2008-10 سے, اور وہاں پر درجنوں دانش اسکول بنائے. اور وہاں پر کون تھے؟ یتیم بچیاں, یتیم بچے, غریب گھرانے کے بچیاں اور بچے جن کے پاس وہ بہت ذہین, بہت فتین, مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے ماں باپ کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. اور امراء کے بچے اس ملک میں, چاہے پشاور ہے, چاہے کراچی ہے, لاہور ہے, کوئٹہ ہے, وہ بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں ان کو داخلے ملتے ہیں, بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں, اس لیے کہ ان کے پاس
حلال کے پیسے ہیں یا دوسرے وسائل سے پیسے ہیں، اور جو غریب اس ملک میں کروڑوں بستے ہیں، جو عظیم پاکستانی ہیں، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں رزق حلال کے لیے، وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، بیمار بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ 300 روپے میں سے میں کیا کروں گا، میں دوائی لا کے دوں بیمار بچی کے لیے یا بیٹے یا بیٹی کی کتاب لے کے آؤں۔ تو دانش اسکول ہم نے بنوائے تھے پنجاب میں، مجھے یاد ہے ایک بچی، وہ رحیم یار خان کے دانش اسکول کی بچی تھی، اس کو میں نے جب میں وہاں پر گیا تو میرے پاس وہ بیٹی آئی میرے پاس، تو اس نے کہا کہ شہباز شریف میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے دانش اسکول بنایا۔ میں نے پوچھا بیٹی آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کا کہ میری جب میں چھوٹی تھی تو میرے جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں، میرے والد تھے وہ کماتے تھے، تو کہنے لگی کہ ایک دن میں 6ٹھی کلاس میں یا 5ویں کلاس میں تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ اپنا جلدی آؤ ہسپتال جانا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے کہ تمہارے والد کچھ بیمار ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ خادم اعلیٰ میں جب ہسپتال پہنچی تو میرے والد سے میں بات نہ کر سکی، وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور میں یتیم ہو گئی، میری 2 بہنیں وہ بھی یتیم ہو گئی اس سے چھوٹی۔ تو اس بچی نے کہا کہ جب یہ دانش اسکول بنا تو آج یہ دانش اسکول یہ میرے لیے چھت کا کام بھی کرتی ہے، بہترین تعلیم ہے، اور میں رات کو اپنے والدین سے خواب میں بات کرتی ہوں۔ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آج یہ دانش اسکول مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے باپ کی بات کی لاج رکھوں گی۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کا حق ہے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، پورے پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم ان کے بچوں کو ملے، ان کو دوائی ملے، ان کو علاج ملے۔ ہم نے 75 سال ضائع کیے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں فی الفور اس میں جت جائیں، وگرنہ نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی، نہ آپ معاف کریں گے، نہ خدا معاف کرے گا۔ میرا یہ ایمان ہے بالکل۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس منصوبے کے اوپر کام کرنا ہے مل کر، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے یا افواج پاکستان ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا چیف جسٹس ہے یا وہ سپہ سالار ہے، سب کو مل کر پاکستان کی اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہوگا عوام کے ساتھ، وگرنہ آپ معاف نہیں کریں گے ہمیں۔ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو، میں اس دشت میں اب نواز شریف کی قیادت میں 35 سال میں ہوں، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جو ترقی کا دور جو 2013 میں شروع ہوا اور 2017-18 میں وہ ختم ہوا، اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور مکمل تباہی کے دہانے پہنچ گیا۔ آج ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے IMF کا پروگرام کیا، اور IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے، یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجوہات تھیں میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں، لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ IMF کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ اب 12 تاریخ کو IMF کی بورڈ کی میٹنگ ہے، انشاءاللہ یہ پروگرام وہاں سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے۔ انشاءاللہ یہ IMF کا منصوبہ ہوگا۔ ہم IMF کی MD کی بھی، ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں، میں اسحاق ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، ان دوست ممالک کا، چین کا، سعودی عربیہ کا، UAE کا، ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے دیے۔ اس کا میں اگر آپ کا تفصیل سے تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں سپہ سالار کا، پاکستان کا، عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی، سعودی عربیہ سے UAE سے 3 ارب ڈالر لے کے دیے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ
یک جاں دو کالب ہوں۔